من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لذکری صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ اور نماز کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ روزہ انسان کو نیکیوں کا خوگر بنانے کے لیے آتا ہے، اور روزہ انسان کی طبیعت میں نماز کا نور داخل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان المبارک میں بہت سارے ایسے حضرات نظر آتے ہیں مسجد میں اپنے مالک کے آگے سر جھکائے ہوئے، جو رمضان کے علاوہ نظر نہیں آتے، اس لیے کہ روزے میں یہ خصوصیت ہے کہ روزہ انسان کو اپنے مالک کی دہلیز میں لے کے آتا ہے۔ روزہ اور نماز یہ دو عبادات بہت پرانی عبادات ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو انسانیت کے سب سے پہلے باپ ہیں اور سب سے پہلے نبی ہیں، ان سے لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے روزہ بھی رکھا ہے اور نماز بھی پڑھی ہے۔ ہر نبی کی امت میں روزہ بھی رہا ہے اور نماز بھی رہی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے روزے اور نماز کی اللہ کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلے ایام 20 کے روزے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ 13، 14، 15 ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے کس نے رکھے تھے؟ اور اسی لیے اللہ بھی فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، اور نماز بھی تھی۔ آگے میں عرض کرتا ہوں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی نماز کا بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر موجود ہے۔ تو جو ماہ رمضان المبارک میں آتے ہیں مساجد میں یا نماز پڑھتے ہیں، ان کو ماہ رمضان کا مقصد سمجھنا چاہیے اور روزے کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی فصل بہار نہیں ہے کہ رمضان آیا تو اپنے سروں کو اللہ کے آگے جھکا لیا، رمضان چلا گیا تو نماز بھی چلی گئی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ روزے کے نور سے روشنی حاصل کرتے ہوئے ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا ہوگا۔ نماز اسلام کے اراکین میں سے سب سے بنیادی رکن ہے۔ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 بنیادی رکن ہیں، ان میں سب سے اہم ترین رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عنایتاً قرآن مجید میں 700 مقامات سے بھی زیادہ مرتبہ نماز کی اقامت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ 700 مقامات سے بھی زیادہ نماز کی پابندی کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز اندھیری کوٹھری میں روشنی کا چراغ ہے، اور نماز پل صراط کے اوپر آسانی ہے اور محشر کی پریشانی سے نجات کا پروانہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ،
فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں جس کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر فرمایا یہ نماز صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ روز محشر اولین کے جاں گداز بود، اولین روز محشر کے نماز بود۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی نماز کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اے میرے کلیم میری یاد والی نماز پڑھیے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد والی نماز پڑھیے۔ اور نماز وہی نماز ہے جو اللہ کی یاد والی نماز پڑھی جائے۔ دنیا کی یاد والی، کاروبار کے یاد والی نماز یہ سبھی لوگ پڑھتے ہیں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا خیال دنیا میں، میرا خیال پیسے میں، میرا خیال کاروبار میں، یہ نماز تو دنیا کی یاد والی ہوئی نا۔ جس مالک کے لیے کھڑے ہو تمہارے دل میں یاد بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اے میرے کلیم تم میری یاد والی نماز پڑھو، میری یاد والی نماز پڑھو۔ اور وہی نماز ہے کہ جو مالک کی یاد والی ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام، لقمان حکیم جنہیں کہا جاتا ہے، لقمان حکیم ان کو عقل مندی کی باتوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ دوائیوں کی وجہ سے نہیں کہا جاتا۔ یہ دوائیاں بیچنے والے نسخے بیچتے ہیں، کہتے ہیں لقمان حکیم کی یہ دوائی ہے، وہ دوائیاں نہیں بیچتے تھے، وہ لقمان حکیم عقل مندی اور دانائی حکمت کی باتوں کی وجہ سے انہیں لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ ان کی مختلف نصیحت بیٹے کو، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، فرمایا یا بنیا، اے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی نماز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور ہماری دعا کو تو قبول فرما۔ یہ کس نے دعا مانگی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز اس وقت بھی، اگر نماز نہ تھی تو پھر دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، قائم کرنے والا بنا دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر پڑھیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سورۃ ہود میں ذکر ہے، آپ نماز پڑھتے تو نماز پڑھنے کے بعد تبلیغ شروع کر دیتے، تبلیغ شروع کر، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں مولویوں نے کمی اور کی ہے۔ اکثر جب کوئی اس طرح کی بات ہو عمل کی تو بس تنقید میں اس طرح لوگ گزار دیں گے کہ یار چھوٹو مولویوں اور کم کی، انہوں کی پتہ دنیا داری کی ہوتی ہے۔ تو وہ قوم بھی آگے سے یہ کہنے لگی، جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ان کو تبلیغ کرتے اور برائیوں سے منع کرتے، بت پرستی شرک سے جب ان کو روکتے تو آگے سے وہ کیا کہتے؟ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہنے لگے کہ اے شعیب کیا تیری نماز یہی حکم کرتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادے کے بنائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کیا تیری نماز یہی حکم کرتی ہے؟ کیا تیری نماز کوئی اور بات تمہیں نہیں سکھاتی؟ بس تو نماز پڑھتا ہے اور ہمیں آگے تبلیغ شروع کر دیتا ہے۔ یہ قوم نے کہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی نماز ہے اور ان کی امت پر بھی نماز ہے۔ ہاں نماز روکتی ہے، نماز برائیوں سے
ایک میرے دوست ہیں ادھر ہی ہیں، بڑے بااخلاق ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور رات کو بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں آپ کے جو خطبے والی باتیں تھیں نا، لوگوں نے ان کو سیریس سے نہیں لیا، سیریس سے نہیں لیا۔ تو میں نے کہا یہ پرانا طریقہ ہے، یہ شروع سے سلسلہ چلا رہا ہے، انبیاء کرام نے تبلیغیں فرمائی، تو کیا ہر کسی نے ان کی بات کو قبول کر لیا؟ یہ خوش نصیب ہوتے ہیں لوگ جو اچھائی کو قبول کر لیتے ہیں، اور جن کی فطرت ہی میں برائی ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ بات کرنے کا، بتانے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں سبکدوش ہو جائیں، ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے ہم بری ہو جائیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری تو ادا کی ہے نا۔ باقی یہ شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیان ہی نہ کریں، بتائیں بھی نہ۔ اگر لوگ اصلاح کی طرف نہیں آتے، اعمال کی طرف نہیں آتے تو بیان ہی نہ کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، بولتے رہو، بیان کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو، کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا نا جو نصیحت کو قبول کر لے گا، اور ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف، اچھائی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال فرماتے ہیں تم حق کی بانگ پڑھتے جاؤ، حق کی اذان تم پڑھتے جاؤ، اعلاء کلمت اللہ بلند کرتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی تقدیر میں اچھائی لکھی ہے، ضرور پروردگار اسے تمہاری اس نصیحت کو قبول کرنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پڑھیے، نماز پڑھتے رہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سرور نہیں آتا، وسوسے آتے ہیں، یہ طرح طرح کے وسائل ہیں، آتے رہیں، وسوسے آ رہے ہیں، آتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں نماز۔ وسوسے ڈالنا، پریشانیاں ڈالنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ شیطان اپنی خو نہیں بدلتا تو ہم کیوں بدل لیں؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے تو ہم اپنی ڈیوٹی نہ دیں؟ اس کی ڈیوٹی ہے وسوسے ڈالنا، پریشانیاں ڈالنا، طرح طرح کے مسائل میں الجھا دینا۔ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے اس مالک کے آگے جھک جانا۔ آتے رہیں وسوسے، آپ بھی نماز پڑھتے رہیں، چھوڑے نا۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا اقم الصلاۃ لذکری، اس مالک کی یاد والی نماز یہ پھر بن جائے گی۔ یہ پہلے میں نے آپ کو ایک مرتبہ بات سنائی، ایک شاہ صاحب تھے، سید صاحب، ان سے ان کے مرید نے یا شاگرد نے کہا کہ حضور نماز میں مجھے لذت نہیں آتی، نماز میں لذت نہیں آتی، سرور نہیں ملتا۔ فرمایا ملے لذت نہ ملے تم پڑھتے رہا کرو۔ عرض کرتے پڑھتا تو ہوں، نماز پڑھتا۔ فرمایا تم تو بڑے خوش نصیب بندے ہو، بڑے خوش نصیب بندے ہو، مبارک کے مستحق ہو کہ تم نماز لذت کے لیے نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے پڑھتے ہو۔ جس کو لذت آئے پھر نماز پڑھے تو اس کا مطلب ہے پھر تو وہ لذت کا مرید ہوا، اللہ کے لیے تو وہ نہ پڑھتا ہوا۔ اس لیے لذت آئے نہ آئے اللہ کے لیے وہ پڑھتا رہے، یہی تو نماز ہے رب کے لیے۔ اس لیے انسان کو ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے۔ فرمایا نماز کا خود کو پابند بناؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے قوم کہتی ہے کیا تمہیں نماز کی اور بات نہیں کہتی؟ تو ہاں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے انسان کو بچا لیتی ہے، بچا لیتی ہے۔ بہت ساری برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرنے لگے تو خیال آتا ہے یار دیکھ، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے، ادھر نمازیں پڑھتا ہے ادھر یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ بات سوچ کے انسان گمراہی سے بچ گیا نا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک،
فرمایا خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے اجتنبت الکبائر، انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تو یہ 5 نمازیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، سب خطاؤں کو، تو یہ تب ہی مٹے گی نا کہ جو بندہ نماز پڑھتا رہے گا۔ رمضان چلا گیا، آئندہ رمضان تک کسی طرح اس نے نماز کی پابندی رکھی تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ نمازیں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے پروردگار کو، شیطان کہتا ہے ابن آدم کو تو حکم ہوا سجدہ کرنے کا تو اس نے سجدہ کر کے جنت حاصل کر لی، لیکن ہائے افسوس مجھے حکم ہوا سجدہ کرنے کا تو میں نے انکار کیا تو میرے لیے دوزخ ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، جب چڑیاں کھیت چگ چکیں، مینہ برسا تو پھر کس کام کا۔ اس لیے آج انسان کے لیے موقع ہے، یہ پنچھی جب پرواز کر جائے گا قبر کی اندھیری تنہائیوں میں انسان پہنچے گا، پھر اس کو نماز کی قدر و منزلت معلوم ہوگی کہ نماز کا کیا مقام ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں روزے کی بھی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، نماز کی بھی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پیر باؤ فرماتے ہیں، فرمایا عشق دی گلی اولی جیڑا عقل تو دور ہٹائے، ہو قاضی چھوڑی قضائی جاون، جب عشق تماچا لائے، ہو لوگ ایانے متی دیون پر عاشق مت نہ پائے، جنا مالک آپ بلائے، ہو جو مالک کے دروازے پہ آ جائے تو پھر واپس چلا جائے تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ مالک نے بلایا نہیں تھا۔ جس کو ایک بار مالک بلا لے پھر وہ واپس ہے۔ بات ہے عشق کی، محبت کی، جس کو اس مالک کا عشق اور محبت نصیب ہو جائے، جس کو بابو بننے کا شوق لگ جائے، عہدہ کا شوق لگ جائے، پھر ساری رات لوگ سوئے ہوتے ہیں، وہ رات کو کتابیں کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے عہدہ حاصل کرنا ہے، اس کو عشق لگ چکا ہے۔ عشق میں بڑی پاور ہے، بہت بڑی پاور ہے۔ ہر چیز انسان کی کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، لیکن عشق سے مضبوط پہاڑ کو اگر توڑوا سکتا ہے تو جسے اس خالق کا عشق نصیب ہو جائے ساری چیزیں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن مالک کا در نہیں وہ چھوڑ سکتا۔ کام دوزخ کے کیے جنت کے ہیں امیدوار، قصر جنت تو بنا ہر پار سا کے واسطے، صد حیف کہ تو سوتا رہے، مسجد میں ہوتی ہو اذان، مرغ و ماہی تو سب اٹھیں یاد خدا کے واسطے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ پروردگار ہم سب دی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک دے ایام جو گزر گئے
انہوں نے قبول و منظور فرما، جو بھی انہوں دی ادائیگی دے اندر کمی بیشی ہوئی معافی عطا فرما، باقی ایام نو صحیح معنی دے اندر کامل طور ادا کرنے دی توفیق نصیب فرما، اس دا ادب و احترام نصیب فرما، اس دے تمام تر فیوز و برکات ہم سب دے شامل حال فرما۔ رب ذوالجلال ہم سب دے عزیز اقربا تعلق دار دوست احباب اساتذہ تلامذہ مسلمین مسلمات جو دنیا تو چلے گئے تمام دی مغفرت فرما، اور جو بھی مسلمین مسلمات بیمار نے سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بھی ہم سب دے دوست احباب عزیز بیمار نے سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین۔